قلعہ اور ہمارا ایمان تاریخ میں آج تک کسی بھی طاقت کے سامنے نہیں جھکے، یہ بات یاد رکھنا۔ سلطان مہمت آج یہاں پر اس قلعے کی تاریخ ہی تو بدلنے آیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیة فلن عمل أميرها ولن عمل جيش ذلك الجيش۔ دوستو ایک ایسا شہر جسے زمین کا دل کہا گیا، مشرق اور مغرب کی سرحد پر واقع ایک ایسا قلعہ جس پر صدیوں سے دنیا کی نظریں جمے ہوئی تھی، اس کا نام ہے قسطنطنیہ، جسے آج کا استنبول کہا جاتا ہے۔ مگر اس کی تاریخ میں ایک ایسا شہر تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ، سپہ سالار اور خلیفہ اسے فتح کرنے کے خواب ہی دیکھتے رہے، مگر ہر خواب چکنا چور ہی ہو گیا۔ مگر سوال یہ تھا کہ قسطنطنیہ اتنا اہم کیوں تھا؟ دوستو یہ شہر دراصل یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ایک تانگ بحری پٹی پہ کھڑا تھا جسے بوسپورس کہا جاتا تھا۔ اس جگہ پر قبضے کا مطلب تھا دونوں بر اعظموں، دونوں تجارتوں اور دونوں تہذیبوں پر کنٹرول۔ قسطنطنیہ مشرقی رومن سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کا مرکز تھا، ایک ایسا قلعہ جس کی فصیلیں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، تین اطراف سے سمندر اور چوتھی طرف سے اونچی دیواریں جسے زمین پر کوئی آسمانی قلعہ موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوا؟ دوستو سب سے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ بن سفیان نے 674 عیسوی میں اس شہر کا محاصرہ کیا۔ اسلامی لشکر بحری بیڑوں کے ذریعے شہر کے دروازوں تک پہنچے، مگر یونانی آگ کہلانے والی خفیہ آتش گیر ٹیکنالوجی نے ان کا راستہ روک دیا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن قسطنطنیہ فتح نہ ہوا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا۔ عباسی سلطنت کے اس نامور خلیفہ نے بھی قسطنطنیہ کی طرف لشکر روانہ کیے، مگر قدرتی رکاوٹیں، موسم اور قلعے کی مضبوطی ایک بار پھر آڑے آئی۔ دوستو سلطان مراد دوم سلطان محمد کے والد نے بھی اس شہر پر حملہ کیا، لیکن عثمانی توپ خانہ اور جنگی حکمت عملی کے باوجود قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا۔ یعنی کل 800 سال تک مسلمان سپہ سالار ایک ہی خواب دیکھتے رہے، لیکن قسطنطنیہ ہر بار بچ گیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم کی وہ پیشگوئی جو انہوں نے مدینہ کی سرزمین پر کی تھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ دوستو اس کے متعلق ایک بہت مشہور ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس کا کچھ اس طرح ترجمہ ہوتا ہے کہ یقیناً قسطنطنیہ فتح ہو کر رہے گا، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ امیر اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر جو اسے فتح کرے گا۔ یہی وہ پیش گوئی تھی جسے پورا کرنے کے لیے ایک نوجوان سلطان اپنے دل میں آگ لیے بڑا ہوا، سلطان محمد خان ثانی، جسے دنیا الفاتح کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو 1451 میں عثمانی سلطنت کے سلطان مراد دوم کی وفات کے بعد 19 برس کا ایک نوجوان تخت پر بیٹھتا ہے، نام ہے محمد خان ثانی، کم عمر، خاموش طبع، لیکن غیر معمولی ذہانت اور عزم کا حامل۔ درباری اسے ناتجربہ کار سمجھتے تھے، دشمن اسے ہلکا لیتے تھے، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری چل رہی تھی، قسطنطنیہ کی فتح کرنے کی چنگاری۔ یہ وہی دوستو نوجوان تھا جس کی تربیت بچپن سے جنگی حکمت عملی، دینی تعلیم اور سائنس و فلسفے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی تھی۔ اسے اس حدیث سے عشق تھا جو نبی کریم نے قسطنطنیہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ دوستو محمد فاتح نے بچپن سے ہی استاد شیخ شمس الدین سے سنا تھا کہ تم وہ بن سکتے ہو جس کی بشارت رسول خدا نے حدیث میں دی ہے۔ دوستو اس کی بات کرتے ہیں ہم منصوبہ بندی پر۔ دوستو سلطان محمد جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی فصیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ ماضی کے تمام حملہ آور انہی دیواروں سے ٹکرا کر مٹی میں مل گئے، لیکن لہذا صرف حملے سے کام نہیں چلے گا، اسے ایک مکمل غیر روایتی اور غیر منصوبہ ایک درکار تھا۔
سلطان محمد نے ہنگری کے مشہور توپ ساز اوربان کو بلایا۔ اوربان نے ایسی توپ تیار کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی توپ تھی، 27 فٹ لمبی اور 600 کلو وزنی پتھر پھینکنے کی صلاحیت رکھنے والی۔ لیکن ایک چھوٹا سا راز جو کم لوگ جانتے ہیں، اس توپ کو قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچانا خود ایک فوجی کارنامہ تھا۔ 60 بیل، 200 سپاہی اور خصوصی راستے اس کے لیے تیار کیے گئے تاکہ توپوں کو دھچکا نہ لگے اور بر وقت وہ مقام تک پہنچ سکے۔ دوستو قسطنطنیہ 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ بازنطینیوں نے ایک عظیم زنجیر گولڈن ہارن کے پانی پر ڈال رکھی تھی جو عثمانی جہازوں کو اندر داخل ہونے سے روکتی تھی۔ تو سلطان محمد نے ایک حیران کن فیصلہ کیا، جہازوں کو خشکی پر چڑھا کر دوسری طرف سے اس کو نیچے اتارا۔ یہ منصوبہ دیوانگی تو لگتا تھا، لیکن ہوا یہی کہ 65 عثمانی بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر گھی اور صابن کی مدد سے راتوں رات پہاڑوں پر کھینچ کر گولڈن ہارن کے دوسرے کنارے تک اتارا گیا۔ دوستو بازنطینی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اب شہر کی سب سے مضبوط سمجھی جانے والی دیوار کے سامنے دشمن موجود تھا۔ دوستو اس میں ایک دوسرا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک دوسری جو منصوبہ بندی کی وہ یہ تھی کہ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے اندر موجود اقلیتوں سے خفیہ طور پر رابطہ رکھا۔ بعض یہودی اور تاجروں کو یقین دلایا کہ عثمانیوں کی حکومت میں انہیں مذہبی آزادی ہوگی۔ بازنطینی دربار میں افواہیں پھیلائی گئیں کہ مغربی یورپ سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ دوستو شمس الدین جسے علماء سلطان کے امراء تھے، ان کی موجودگی سے سپاہیوں میں روحانی جوش بھرا گیا۔ جنگ کو صرف سیاسی یا فوجی نہیں بلکہ دینی اور تاریخی ایک ذمہ داری ان کو سمجھا گیا۔ سلطان محمد نے سرنگ کھودنے والوں کی ایک ٹیم تیار کی جو قلعے کی بنیادوں کے نیچے سے سرنگیں نکال کر اندر سے گھسنے کی کوشش کرتے۔ ساتھ ہی رات شہر چھوٹے چھوٹے حملے کیے جاتے رات کو تاکہ بازنطینیوں کی نیندیں اور ہمت کو توڑا جا سکے۔ دوستو یہ سب صرف فوجی حکمت عملی نہیں تھی، ایک ان کی نظر میں ویژن تھا، ایک روحانی مشن تھا، ایک تاریخی تبدیلی کی ایک تمہید تھی۔ اور بالآخر 29 مئی 1453 کو وہ دن آیا جب محمد بن مراد نے المعروف سلطان محمد الفاتح قسطنطنیہ کے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو 29 مئی 1453 دروازے قسطنطنیہ کے ٹوٹ چکے تھے، فصیلیں خاموش ہو چکی تھیں اور قسطنطنیہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت کا مرکز اب اسلام کے پرچم کے نیچے آ چکا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوا، نہ لوٹ مار ہوئی نہ انتقام، بلکہ امن کا ایک اعلان ہوا جس نے سب سے پہلے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، لیکن ساتھ ہی عیسائیوں کو مذہبی آزادی بھی دی۔ گرجا گھر، کلیسا اور راہب محفوظ رہے۔ دوستو شہر کو دوبارہ آباد کیا گیا، یہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں اور مختلف قوموں کو بسایا گیا۔ مدرسے، بازار، حمام اور پل وغیرہ بھی تعمیر کیے گئے۔ قسطنطنیہ کا نام اسلامبول یعنی اسلام کا شہر رکھا گیا، جو آگے چل کر استنبول میں وقت کے ساتھ تبدیل ہو گیا اور آج ہم اسے استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو اس میں یہاں پہ جو سلطان نے عثمانی ریاست کا پہلا ایک مضبوط آئینی نظام بھی بنایا، اس کا مقصد صرف فتوحات نہیں تھا بلکہ انصاف، تعلیم اور ریاستی استحکام بھی تھا۔ دوستو تعلیم اور علم کے لیے مدارس بھی قائم کیے گئے، سائنس، فلسفہ اور طب کو بھی فروغ دیا گیا۔ وہ خود بھی تقریباً 7 زبانیں جانتا تھا اور علماء کے ساتھ علمی مباحث میں بھی شریک ہوتا تھا۔
دوستو یورپ کی طرف بھی انہوں نے توجہ کی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اس نے بلقان، یونان، سربیا اور دیگر یورپی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ عیسائی دنیا اس تمام اقدامات سے لرز اٹھی۔ تو دوستو ایک ایسا خواب کی تکمیل کی ہے مراد نے، یعنی سلطان محمد فاتح نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو صدیوں سے سلطان نہ کر سکے۔ رسول اللہ کی حدیث جس میں بہترین امیر اور بہترین لشکر کی بشارت تھی، تاریخ نے فیصلہ دیا کہ وہ محمد بن مراد یعنی سلطان محمد فاتح تھا۔ قسطنطنیہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا، یہ اسلامی تہذیب کا سنگ بنیاد بن چکا ہے۔ دوستو ایک دروازہ جو مشرق کو مغرب سے جوڑتا ہے، اور ایک سلطان جو تاریخ کا رخ موڑ جاتا ہے۔ دوستو ایک نوجوان نے خواب دیکھا، علم حاصل کیا اور تیاری کی، اور پھر دنیا کو دکھا دیا کہ بشارت نبوی صرف روایات نہیں ہوتی، وہ تاریخ بن جایا کرتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق، اور آپ کا بہت شکریہ۔